حضور آپ نے جو گزشتہ رمضان المبارک ہے اس میں معجزات کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، اور میرے لیے جو پہلے مبہم تھے وہ تقریباً سارے ختم ہو گئے۔ اس میں کچھ چند باتیں جو معمولی سی ہیں وہ رہتی ہیں۔ آپ نے وہ قرآنی آیت الرحمن میں سے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس کی بھی تشریح فرمائی تھی کہ چیلنج ہے قرآن کریم کا کہ زمین و آسمان کے جو حدود ہے اس سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ تو آخر میں الا بسلطان کہہ کے وہ تھوڑا سا میرا ذہن اس میں اس وقت میں نے وہ بیان تو کیا تھا، جی ممکن ہے آپ نے وہ حصہ نہ سنا ہو یا اونگ آ رہی ہو اس وقت۔ اچھا ہوتا ہے بعض رمضان کے دنوں میں جی جو بالکل جو زیادہ شب زندہ دار ہیں ان کو زیادہ ہی اونگ آ جاتی ہے درسوں میں، اور بعض میں سے بیٹھا بھی نہیں جاتا بیچاروں سے۔ تو میں نے بیان کیا تھا اور میں اب دوبارہ آپ کی خاطر بیان کر دیتا ہوں۔ سلطان کا معنی ہے غلبے والا شخص، ایک معنی یہ ہے، اس لیے بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں جس کو پورا غلبہ نصیب ہو۔ ایک سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں جو غالب آ جائے اور دلیل کے ذریعے ایسی روشنی پیدا ہو جائے وہ انسان نے ایک بات دیکھ لی ہے، سمجھے؟ جی تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہاں یہ دوسری سلطان مراد ہے، یعنی تم استدلال کے ذریعے ایسے دلائل کے ذریعے ضرور پہنچ جاؤ گے کسی دن کہ جس کی قطعیت ثابت ہو، کوئی تم نے آنکھوں دیکھ لیا ہو۔ تو وہ جو شعائیں سفر کر رہی ہیں زمین کے کناروں سے، اقطار السماوات والارض مراد ہے، اس زمین کے اقطار نہیں ہے، تو چاند وغیرہ تو معمولی چھلانگیں ہیں اب انسان کے لیے، لیکن اقطار السماوات ناممکن ہے، آج بھی اسی طرح ناممکن ہے جس طرح 1400 سال پہلے ناممکن تھا، کروڑ سال کے بعد بھی ناممکن ہوگا، 1 ارب سال کے بعد بھی ناممکن ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ وہ اتنا فاصلہ ہے کہ روشنی وہاں سے جو کم و بیش 18 ارب سال پہلے چلی تھی وہ آج یہاں پہنچی ہے، اب اندازہ کر لیں۔ اور چونکہ وہ پھیل رہی ہے، زمین اور کائنات ساری پھیل رہی ہے، اس لیے یہ روشنیوں کے فاصلے بڑھ رہے ہیں، ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ تقریباً 1,64,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، 1,64,000 میل فی سیکنڈ، اس لیے 1,86,000 نہیں کہ روشنی کے برابر کوئی چیز سفر کر ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ روشنی تیز ترین چیز ہے، نور سے زیادہ سرعت و رفتار کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی، اور چونکہ مادے کی ایک حد ہے اس لیے اس سے زیادہ رفتار سے جو کائنات ہے وہ پھیل نہیں رہی۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم موسعون بھی ہیں، صرف ہم نے وسعت دے کر بات ختم نہیں کی، ہم ہمیشہ وسعت دینے والے ہیں۔ موسعون کا مطلب ہے ایک جاری مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ 1,64,000 یا کم و بیش سائنسدانوں نے جو تخمینے لگائے ہیں اس پر سیکنڈ کے لحاظ سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ آپ اگر 1,64,000 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کر سکتے ہیں تو پیچھا کر کے دکھائیں، اگر کریں تو ایٹرنیٹی تک آپ چلتے رہیں گے۔ میری رفتار سے بھاگے ہے بیابان، اس سے وہ اسی رفتار سے آگے بھاگتی رہے گی، اور بیچ میں فاصلہ وہی رہے گا۔ 18 ارب سال روشنی کے کندھوں پر چڑھ کے آپ جائیں پھر وہاں پہنچیں گے۔ قرآن کریم کا چیلنج تو اتنا حیرت انگیز اور قطعی ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کسی معقول انسان کے کہ اس چیلنج کو قبول کرے، اور نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا اس چیلنج کو۔ اس وقت دیا گیا ہے جبکہ کائنات کا تصور ہی نہیں تھا۔ یا معاشر الجن والانس، اور معاشر جن کے معاشر اور انس کے معاشر۔ میں نے یہ استنباط کیا تھا
کہ جنوں کے متعلق تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اڑنے والی چیز ہے، قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے اوپر شعلے پڑتے ہیں، اس کی کوئی مادی تعبیر آپ کر سکتے ہیں، لیکن انس کے معاشر کو یہ چیلنج دینا کہ تم دکھاؤ چھلانگ لگا کے، یہ اس زمانے کے انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ کوئی منطق لڑا کے آپ دیکھ لیں، کوئی اور کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں اس قسم کا چیلنج کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ایک آیت بھی ایسی ہے جس کے مطابق قرآن کا چیلنج، دوسرا چیلنج موجود ہے کہ یہ بنا کے دکھا دو خود۔ مطلب ہے ایسے ماحول میں جہاں انسان کی عقل کی پہنچ ناممکن ہو، ایسی کوئی چیز نکال کے بھی دکھاؤ کبھی کی ہو انسان نے۔ تو یہ پیغام ہے، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا الا بسلطان، ہاں ایسے غلبے والی دلیل کے ذریعے تم ضرور پہنچ جاؤ گے جو غالب ہو، یعنی اس کے اندر اپنی بات منوانے کی طاقت موجود ہو، اور وہ ہے شعاؤں کا مطالعہ، کائنات کا سائنسی مطالعہ۔ اس مطالعے کے ذریعے تمام حدود کو پھیلان کر انسان کی عقل وہاں تک پہنچ رہی ہے جو زمین کے آسمان کے کنارے ہیں۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب دنیا دو بڑے گروہوں میں بٹ جائے گی، جن اور انس، کیپٹلسٹ اور بورژوا، سمجھیں؟ اور اس وقت یہ چیلنج جو ہے یہ ان کے معاشر کو دیا گیا، ان کے چوٹی کے لوگوں کو، یعنی سب سے اونچے درجے کے سیاستدان، اونچے درجے کے سائنسدان۔ اس وقت یہ جب واقعہ ہوگا، یعنی یہ چیلنج دیا گیا اس انسان کو بظاہر، لیکن معاشر الجن والانس کہہ کر اس کا زمانہ بھی دراصل بیچ میں بیان فرما دیا گیا تھا۔ جب دنیا جن و انس میں بٹ جائے گی اور ان میں بعض سردار ہوں گے، جیسے رشیا کیپٹل بورژوا جو پرولیٹریٹ کے سردار بنے تھے، اس کا صحیح پروننسیشن پرولیٹریٹ ہے یا کچھ پرولیٹیریٹ ہے، اسی لیے میں رک گیا تھا۔ پرولیٹیریٹ ہے، میں بھی پہلے پرولیٹریٹ کہا کرتا تھا، مگر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ یہ غلط ہے، یہ کیونکہ میں انڈسٹری چیک کی تھی، پرولیٹیریٹ ہے لفظ۔ تو اگر پہلی کیسٹس میں کوئی سنے تو اس کی اصلاح کر لے، پرولیٹریٹ نہیں ہے، پرولیٹیریٹ۔ اور وجہ یہ ہے غلطی کی ہمارے اکثر تلفظ پاکستان اور ہندوستان میں جو غلط ہوئے ہیں وہ اردو میں انگریزی لفظ لکھنے کی وجہ سے غلط ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے چونکہ ہمیں کمیونزم اردو میں پڑھایا تھا اور ان اصطلاحوں کا ترجمہ کرتے ہوں گے، مگر اردو میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اس وقت ہم اس کو پرولیٹریٹ پڑھا کرتے، پرولیٹیریٹ پڑھا کرتے تھے لوگ کو، تو میں نے نسبتاً اس کی زیادہ انگریزی بنا لی کہ پرولیٹریٹ ہوگا۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ میں غلطی کہہ رہا ہوں شروع سے، اس پرولیٹیریٹ ٹیپ اوور ہے سارا۔ تو پرولیٹیریٹ کے جو معاشر ہیں ان کو بھی چیلنج ہے، اور جو بورژواز ہیں ان کے بھی چیلنج ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہ آیت کتنی عظیم شان آیت، اور پھر سلطان کا یہ معنی اس پر صادق آ رہا ہے کہ ایسی کامل دلیل، ایسی پختہ دلیل جس میں ٹامک ٹوئیاں نہ ہو بلکہ ٹھوس حقیقت پر قائم ہو۔ بس سائنسدانوں نے جو اندازے لگائے ہیں یہ عام لوگوں کی کہانیاں تو نہیں بنائی ہوئی، تو ٹھوس حقائق پر مبنی اندازے ہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟